میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کا یہ ویڈیو 10ویں کلاس کی کتاب جان پہچان کا چیپٹر نمبر 1 ہے، جو کہ حمد ہے۔ حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ کی تعریف کی جاتی ہے۔ تو اللہ کی تعریف کی گئی ہے اس نظم میں، اور یہ نظم لکھی ہے، دیکھیے اس نظم کو اسماعیل میرٹھی نے لکھا ہے۔ اس نظم کے لکھنے والے شاعر جو ہیں اسماعیل میرٹھی، شاعر اس کو کہتے ہیں جو نظم یا شعر و شاعری کرتے ہیں، لکھتے ہیں۔ جیسے ہندی میں کویتا لکھنے والے کو کوی، انگلش میں پوئم لکھنے والے کو پوئٹ، اسی طرح اردو میں شاعر کہتے ہیں۔ تو ان کے یہاں پر تھوڑا سا انٹروڈکشن ہے، وہ میں آپ کو شارٹ کٹ میں بتا دے رہی ہوں۔ تو اسماعیل میرٹھی کی پیدائش جو ہوئی میرٹھ میں ہوئی۔ انہیں بچپن سے پڑھنے لکھنے کا شوق تھا۔ اپنے شوق اور محبت سے انہوں نے بڑی ترقی کی، علم و ادب کی دنیا میں انہوں نے نام کیا۔ انہوں نے بچوں کی نفسیات، ذوق، شوق، دلچسپی، پسند ناپسند کا جائزہ لیا۔ انہیں تجربات کی مدد سے بچوں کے لیے نظمیں لکھیں، اردو کی درسی کتابیں یعنی کہ سلیبس کی کتابیں بھی تیار کی۔ یہ کتابیں ہر زمانے میں مشہور تھیں۔ اسماعیل میرٹھی نے ان کتابوں میں آسان زبان کا استعمال کیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں سے وہ بڑے بڑے نتائج پیدا کر لیتے تھے۔ اس میں یہ اسماعیل میرٹھی کا خاص انداز ہے، یعنی چھوٹی چھوٹی بات بول کر وہ بڑے بڑے مسئلے نکال لیتے تھے، مسئلے حل کر لیتے تھے۔ بڑے بڑے جو آج کل مسئلے ہوتے ہیں ان کو چھوٹی چھوٹی باتوں سے، مزاحیہ انداز سے۔ تو اب ہم یہ نظم پڑھیں گے، میں ایک شعر پڑھوں گی اور اس کو سمجھاتی جاؤں گی، ٹھیک ہے؟ تو پہلا شعر ہے: تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمین بنائی، کیا آسماں بنایا۔ تو یہ تو پتہ ہی چل رہا ہے آپ کو کہ اس خدا کی تعریف ہے جس نے جہاں بنایا، یعنی پوری دنیا بنائی ہے، اور اتنی خوبصورت جو ہے زمین بنائی ہے اور آسمان بنایا ہے۔ یعنی کہ ایسی دنیا جس کو کوئی بنا نہیں سکتا، زمین اور آسمان کوئی نہیں بنا سکتا اللہ کے سوا۔ مٹی سے بیل بوٹے کیا خوش نما اگائے، پہنا کے سبز و خلت ان کو جواں بنایا۔ یعنی مٹی سے کیسے کیسے خوبصورت پیڑ پودے اگائے اور انہیں ہرے بھرے درخت بنائے، ہرے بھرے پتے دیے، اور اس طرح وہ سجائیں کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے ہرے کپڑے پہن کر ان کو جوان بنا دیا گیا ہے۔ سورج سے ہم نے پائی گرمی بھی روشنی بھی، کیا خوب چشمہ تو نے اے مہرباں بنایا۔ یعنی کہہ رہے ہیں مہرباں، یعنی اللہ سے یہاں مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ سورج سے تو نے ہمیں جو ہے گرمی بھی دی، روشنی بھی دی، یعنی گرمی اور روشنی کا چشمہ جو ہے سورج، وہ بھی تو نے ہمیں عطا کیا۔ تو ہم نیکسٹ پیج پر چلتے ہیں کہ یہ پیاری پیاری چڑیاں پھرتی ہیں جو چہکتی، قدرت نے تیری ان کو تسبیح خواں بنایا۔ خواں کا مطلب پڑھنا، یعنی یہ پیاری پیاری چڑیاں جو چہکتی پھرتی ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے وہ تیری تسبیح پڑھ رہی، یعنی تیری تعریف کر رہی، تیرے گنگان کر رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایسا لگ رہا ہے کہ تیری تعریف میں وہ چہچہا رہی ہیں۔ رحمت سے تیری کیا کیا ہے نعمتیں میسر، ان نعمتوں کا تجھ کو ہے قدرداں بنا۔ یعنی تیری رحمت ہے کہ تو نے کتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں، اور ان ساری نعمتوں کا قدردان بھی تجھے ہی بنایا ہے۔ ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی، یہ کارخانہ تو نے کب رائے گاں بنایا۔ یعنی یہ اس شعر میں جو کہہ رہے ہیں شاعر کہ یہ تیری کاریگری ہے، پوری دنیا جو تو نے بنائی ہے، یہ کارخانہ جو ہے پوری دنیا کو اس نے کہا ہے، یعنی اس کارخانے میں، اس دنیا میں جو ایک ایک چیز ہے اس سے تیری کاریگری دکھ رہی ہے، اور تو نے ہر چیز کو ایک مطلب کام کی چیز بنایا ہے۔ کب رائے گاں بنایا، یعنی رائے گاں یعنی بیکار، یعنی کہ کوئی بھی چیز جو ہے بیکار کی نہیں ہے، سب کام کی ہے۔ ہر شے کارآمد ہے، مفید ہے، کوئی نہ کوئی کام میں آنے والی ہے۔ تو یہ دیکھیے اسماعیل میرٹھی کی لکھی ہوئی نظم ہے۔ اب ہم مشق پر آتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے مشق میں یہ معنی یاد کیجئے: خوش نما، اچھا دکھائی دینے والا، خوبصورت، خلعت، قیمتی لباس جو کسی بادشاہ یا امیر کی جانب سے کسی کو اعزاز یعنی انعام کے طور پر دیا جائے۔ چشمہ، سوتا، وہ جگہ جہاں زمین سے پھوٹ کر پانی نکلتا ہے۔ تسبیح خواں،
خدا کی پاکی بیان کرنے والا۔ شاعر نے یہاں چہچہاتے ہوئے پرندوں کو تسبیح خواں کہا ہے۔ میسر ہونا، حاصل ہونا، قدرداں، قدر کرنے والا، کارخانہ، کام کرنے کی جگہ، مراد دنیا، یہاں مراد دنیا سے ہے، رائے گاں، بیکار، فضول۔ اب نیکسٹ پیج پر ہم چلیں گے تو یہاں پہ دیکھیے لکھا ہے، اس پیج پہ غور کیجئے۔ خدا تعالیٰ نے انسان کو بہت سی نعمتیں عطا کی ہیں، ہمیں ان کی قدر کرنا چاہیے نا، ہمیں بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں جس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ دیکھیے سوچیے اور بتائیے یعنی یہاں پر کویشچن آنسر ہے، مطلب کویشچن ہے، سارے سوالات ہیں، اس کے جوابات میں نے آپ لوگوں کے لیے تیار کر دیے ہیں۔ دیکھیے پہلا سوال ہے، شاعر نے بیل بوٹوں کو مٹی سے اگایا ہوا کیوں کہا ہے؟ دیکھیے اس کا مطلب ہے، یہاں پر دیکھیے مٹی سے پیڑ پودے اگتے ہیں اور ان پر بیل بوٹے پھول پھل لگتے ہیں، اس لیے شاعر نے خدا کی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے کہا ہے کہ مٹی سے خدا نے کس قدر خوشنما بیل بوٹے اگائے ہیں۔ اب دوسرا ہے، سورج کو چشمہ کیوں کہا گیا ہے؟ چشمہ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں زمین سے پھوٹ کر پانی نکلتا ہے، تو اسی طرح ہر صبح سورج طلوع ہوتا ہے تو اس سے روشنی اور حرارت یعنی گرمی نکلتی ہے، پھوٹتی ہے، گویا سورج روشنی اور حرارت کا چشمہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب تیسرا ہے، چڑیا خدا کی تسبیح کیسے کرتی ہیں؟ چڑیا جب چہچہاتی ہیں تو شاعر کو ایسا لگتا ہے کہ یہ خدا کی حمد و ثنا کر رہی ہیں، اس کی پاکی بیان کر رہی ہیں۔ چوتھا ہے، آخری شعر میں کارخانے سے کیا مراد ہے؟ آخری شعر میں کارخانے سے مراد دنیا ہے۔ دیکھیے چوتھا کویشچن مکمل ہو گیا، یہ عملی کام، پریکٹیکل ورک، ٹھیک ہے۔ تو اس نظم کی روشنی میں دیے گئے مصرعے پر 5 جملے لکھیں، ہمیں اس مصرعے کے مطلب اس تعلق سے ہمیں 5 جملے لکھنے۔ تو یہ مصرعہ ہے، مصرعہ اس کو کہتے ہیں 2 مصرعے سے مل کر ایک شعر بنتا ہے، تو شعر کی ایک لائن جو ہے مصرعہ کہلاتی ہے۔ تو تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، تو یہ اس کے تعلق سے ہمیں 5 لائنیں لکھنی، تو ہم ایک پہلی لائن میں یہ لکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا بنائی، یہ زمین اور خوبصورت سا آسمان بنایا۔ اب دوسرا کہہ سکتے ہیں کہ روزانہ صبح جو ہے سورج طلوع ہو کر ہمیں گرمی اور روشنی دیتا ہے۔ تیسرا ہے، رات میں آسمان میں ستارے چمکتے ہیں جو بہت ہی حسین لگتے ہیں۔ اور تیسرا کہہ سکتے ہیں کہ زمین پر اللہ تعالیٰ نے جنگل پیڑ پودے اگائے۔ اور اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیڑ پودوں میں پھل پھول پیدا کیے تاکہ ہمیں خوراک ملے، اور جانور انسان بنائے، پوری دنیا بنائی ہے نا۔ اس طرح ہم کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، تو 5 اس طرح آپ جملے لکھ دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آج کے لیے اتنا ہی۔ تو میری ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی تو اسے شیئر کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کریے اور سبسکرائب کریے، سبسکرائب کرنا مت بھولیے، سبسکرائب کر کے میرا حوصلہ بڑھائیے۔ اللہ حافظ۔